آپ کا ہندوستان اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، حد سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، حد سے زیادہ۔ ہم نے پاکستان کا ڈرون گرایا، ہم نے پاکستان کا طیارہ گرایا۔ ارے پاکستان ایسا نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ جناب پاکستان ایک ٹکڑا ہے، ہم اس کو ڈھیر کر دیں گے۔ پاکستان وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے دنیا پریشان ہے۔ ہم بات کریں تو کس سے کریں؟ آرمی چیف سے کریں، وہ کہتے ہیں میرے کو اختیار نہیں ہے۔ زرداری سے کریں، وہ کہتے ہیں میرے کو اختیار نہیں ہے۔ شہباز سے کریں، وہ کہتے ہیں میرے کو اختیار نہیں ہے۔ دنیا پریشان ہے۔ یہ ملک کیسا ملک ہے، ہم اس میں بات کس سے کریں؟ آپ پاکستان سے پنگا لیتے ہو۔ پاکستان صبر اور تحمل کا مظاہرہ وہ جو کرتا ہے صرف اپنے ہوشیاری کی بنا پر کرتا ہے، بزدلی کی بنا پر نہیں کرتا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جناب پاکستانی قوم کے سامنے پاکستانی فوج، یہ جو ایک دوسرے کے دشمن بنائے گئے ہیں، اس سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے انگریز کی پالیسی، آپ کے دشمن کی پالیسی۔ آپ کو اپنے فوج کا دشمن بنایا، اس کے پیچھے دشمن کی پالیسی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، تھوڑا سا سوچو، فوج کے اندر جو لوگ بڑھتی ہے وہ کون ہے؟ پولیس میں جو بڑھتی ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ امریکہ سے آئے؟ آپ کے بھائی ہیں نا، آپ کے رشتہ دار ہیں نا، آپ کے بانجے ہیں نا، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے وطنی ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں۔ اگر فوجی مرتا ہے نقصان آپ کا، عوام مرتی ہے نقصان آپ کا، فوج مرے نقصان آپ کا، عوام مرے نقصان آپ کا۔ فائدہ کس کا ہے؟ اس کا جو خوش ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے۔ اور ان کے فائدے کے لیے ہم نے یہاں اپنا سر جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ جناب اس طرح ہے، اس طرح، اس طرح، اس طرح، اس طرح ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اس ملک کی جو محبت، جو آزادی آپ کو پاکستان میں ملے گی، دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے چنے نہیں کھائے، آپ جا کے باہر جا کے پتے جو کھانے والے لوگ ہیں، آپ نے پتے نہیں کھائے، آپ نے تکلیف نہیں اٹھائی۔ آپ کا پولیس آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کو تھپڑ بھی مار دیتے ہو، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اپنا وطنی آدمی ہے، چلو بھائی معافی تلافی ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ بیرونی ممالک میں آپ جائیں باوضو گھومتے رہیں گے، آپ کو اس وطن کا آدمی تھپڑ مارے گا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو شور شرابہ کرے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو غصہ کرے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس وطن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں بغداد کا۔ بغداد کے اندر باہر سے ایک آدمی آیا تھا، بغداد عراق کے اندر ہے بغداد، وہاں ایک آدمی آیا باہر سے، اور وطنی بغدادی آدمی نے اس کو پتھر اٹھا کے مارا، اس کے سر کو پاڑا اور خون نکلنے لگا۔ اس نے کہا یار اب میرے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، جج کے پاس جاؤں گا اور جج فیصلہ سنا دے گا میرے حق میں، اس لیے کہ جناب اس کے آدمی نے میرے کو پتھر مارا ہے، لہذا میرے کو انصاف مل جائے گا۔ وہ جج کے پاس چلا گیا، جج کے پاس چلا گیا اپنا مقدمہ دائر کرنے کے لیے۔ گلا میرا صاف نہیں ہے، سینہ ساتھ نہیں دیتا ہے، اس سے تکلیف سے بولنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم گزار رہے۔ بہرحال جج کے سامنے چلے گئے، جج کے پاس چلا گیا۔ جج نے کہا کیا ہوا بھائی، کس لیے آیا؟ بولا آپ کے وطنی آدمی نے میرے کو پتھر مارا، میرا خون نکل گیا ہے، آپ میرے کو انصاف دلا۔ اس نے کہا یار تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا یہ راستے میں جا رہا تھا، بس میرے دل کے اندر بات آئی اس کو پتھر مارو، نیچے سے اٹھایا مارا۔ اس نے گواہی بھی دے دی۔ اس آدمی کا دل اور مطمئن ہو گیا، دل کیا ہو گیا؟ اور مطمئن ہو گیا کہ اب تو میرے کو پکا انصاف ملے گا۔ اس نے خود بول دیا میں نے اس طریقے سے مارا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، اور جس آدمی کا سر پاڑا، جس کے سر سے خون نکلا تھا، اس کو کہا آپ جرمانہ ادا کرو گے اس بغدادی وطنی کو کہ اس نے آپ کو مارا ہے، آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، 1 مہینے آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا یار میرے کو مارا آپ کے آدمی نے، خون میرا نکلا، کیس دائر کرنے میں آیا اور الٹا میرے اوپر جرمانہ۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے اس وطنی نے
آپ کو مارنے کے اندر کتنی تکلیف اٹھائی. آپ کو مارنے کا جب اس نے ارادہ کیا تو یہ آدمی نیچے زمین کی طرف جھکا. اب دیکھو جھکنے میں کتنی تکلیف ہوتی. یہ تکلیف اس نے برداشت کی. پھر زمین سے پتھر اٹھایا, یہ تکلیف برداشت کی. آپ کو مارنے کے لیے ہاتھ گھمایا, کتنی تکلیف کو برداشت کی. پھر آپ کو ایسے زور سے مارا, اتنی تکلیف برداشت کی. آپ کا خون نکلا وہ دیکھ رہا تھا, اتنا ٹائم اس کا ضائع ہوگا, اتنی تکلیف برداشت کی, لہذا آپ پر جرمانہ ادا کرو. وہ سو گو رہا ہے مزد راضی کا ناراضی. یہاں ہم اپنے وطن میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. جب آپ لڑو گے, آپس میں لڑو گے, دشمن کو موقع ملے گا اور وہ آپ پر اٹیک کرے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے. ہمارے ہاں کمیاں ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن کے مخالفت کریں یا جناب ان کی مخالفت میں ہم شریک ہو جائیں. یہ ہر جگہ پر ہے, یہ آپ کے ہاں صرف نہیں ہے. اگر دوسرے مقام پر آپ جائیں گے, اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقے سے آپ پر ظلم اور زیادتی ہوگی, اور پھر جناب جو آپ کے ادارے وہ یہ ظلم نہیں کرتے, یہ جو آپ کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے وہ یہ کام کرتے. لہذا اپنے فوج کا ساتھ دو. یہ آپ کی جو فوج ہے یہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے. فوجی آدمی ملک کا وفادار ہوتا ہے, یاد رکھو. ملک کا غدار نہیں ہوتا, ملک کا وفادار ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, آپ نے نظارہ نہیں کیا ہے. آج بھی جناب پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. بھائی ہم نے صرف 29 ڈرون گرائے, ہم نے جواب نہیں دیا. جواب دے دے کے اس کا بیڑا غرق کر دیا, دے دے کے اس کا بیڑا غرق کیا. جہاں بارڈر میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھو, انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. وہ بھارتیوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے لے کے لاتے ہیں, لیکن پاکستان شور نہیں کرتا.